نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جزا الله عنا محمدا ما هو أهله لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود و سلام کے بعد آپ سب کو بھی السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک اس معاشرے کے حساس ٹاپک کے اوپر، جو کہ اکثر جلد بازی اور اب کہہ لیں کہ جذباتی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ 5-10% کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر معاملات جو ہیں وہ پلانڈ ہوتے ہیں اور نامساعد حالات بن جاتے ہیں، جہاں پر یہی بہترین عمل ہوتا ہے، اور وہ ہے طلاق۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حلال رشتوں میں سب سے ناپسند جو رشتہ ہے، جو بات ہے، وہ جو چیز ہے، وہ طلاق ہے۔ اب طلاق کیوں ہوتی ہے؟ طلاق کی وجوہات کیا ہیں؟ کون کون سے حالات ہیں جن میں طلاق لینا یا طلاق دینا درست ہے؟ اور کون کون سے ایسے عوامل ہیں جو کہ اس چیز کا باعث بنتے ہیں؟ قرآن پاک کی 3 صورتوں کو میں نے سلیکٹ کیا، سورۃ البقرہ، سورۃ طلاق، سورۃ تحریم اور سورۃ نساء بھی۔ اب سورۃ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں الطلاق مرتین ہے، طلاق جو ہے 2 مرتبہ ہے، اور یعنی کہ پلٹا لینے والے طلاق رجی جو ہے، رجوع کرنے والے طلاق۔ اب اس کو سمجھ لیجئے کہ رجوع کرنے والی طلاق کیا ہے۔ یہ وہ طلاق ہے کہ جو جذباتی اور ایک آپ کہہ لیں کہ جلد بازی کے رد عمل کے طور پر اپلائی ہو جاتی ہے۔ شیطان جو ہے وہ قبضہ کرتا ہے۔ شیطان کو رشتوں میں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ رشتہ وہ ہے میاں بیوی کا، کیونکہ سب سے پہلے جو رشتہ بنا اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ ہی بنایا۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ میں نے عورت اور مرد کو ایک مرد سے پیدا کیا، ان کو الگ الگ کیا، ان کے جوڑے بنائے اور ان کے اندر مودت رکھ دی۔ مودت کہتے ہیں محبت اور رحمت کو۔ محبت اور رحمت یہ مودت ہے، قرآن کے الفاظ ہے مودہ۔ اس سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ اور اب جب ایک معاملہ بن جاتا ہے اور ایک نسل انسانی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ کنڈیشنز ایسی بن جاتی ہیں جس میں چل کر پھر یہ طلاق کے معاملات کیسے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، کہاں پر آ کر اس کی مجبوری ہو جاتی ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں آج آپ سے اس موضوع پہ بات کروں گا کہ پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ان عوامل کو ترک کیجئے جو کہ اس کا باعث بنتے ہیں۔ میاں بیوی کسی بات کے اوپر جھگڑ پڑے، غصے میں آ گیا ہسبینڈ، یا بیوی نے اس کو غصہ دلا دیا، اتنا غصہ دلا دیا کہ وہ ہائپر ہو گیا، اور اس نے اس سے تقاضا کرنا شروع کر دیا کہ یا تو مجھے طلاق دے دو، چھوڑ دو مجھے، یا میری یہ بات مان لو۔ یا ہسبینڈ نے اس کو جذبات میں آگے کہہ دیا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا تمہیں۔ اب دونوں صورتوں میں بات اتنی بڑی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی کمپرومائز نہیں کر رہا، ایک بھی دوسرے کو ایز نہیں کر رہا۔ تو شیطان ان دونوں کو پھونکے مارتا ہے، ان کی آگ کو اور دہکاتا ہے، اور اس وقت جو ہے اس کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ اب یہاں پر جلد بازی سٹارٹ ہوتی ہے، جذبات یہاں پر آ کر ختم ہو گئے۔ ہسبینڈ نے جذبات میں آ کر اس کو طلاق دے دی، یا بیوی نے جذباتی کر دیا، اس کو جذبات میں کہ طلاق مانگ لی، اور اس کو ایسی یاد دلائی، ایسی باتیں کی کہ اس نے غصے کی حالت میں اس کو طلاق دے دی۔ اب یہاں پر
چونکہ وہ دین سے دوری ہے، لا علمی ہے، فوری طور پر لڑکی نے کیا کیا کہ چیخنا چلانا شروع کر دیا اور گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی ہے۔ اس کا فوراً اپنے گھر میں فون کر کے اپنے گھر والوں کو بتانا، اور گھر والوں کا چل پڑنا اس کو لینے کے لیے، اور اس کے گھر کے اندر، سسرال کے اندر سب کو پتہ چل جانا کہ طلاق ہو گئی ہے۔ اب یہ سارے گواہ پیدا ہو گئے ہیں، اب وہ اس رشتے کو چلنے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں۔ اب جب ہو گیا ایسا، سورۃ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ 3 طہر میں 3 مرتبہ ہے، پاکی کی حالت میں، جب عورت کو حیض نہیں ہے اور وہ پاکی کے دنوں میں ہے، تو اس حالت میں اگر شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق اپلائی ہوتی ہے۔ اب شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور اس وقت وہ نارمل تھی، فریش تھی، اب معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اب فوراً سے بیشتر وہ چلی جاتی ہے اپنے گھر، گواہان پیدا ہو گئے۔ 3 چیزیں حدیث مبارکہ ہے کہ چاہے مذاق میں کی جائیں چاہے سنجیدگی میں کی جائیں، وہ اپلائی ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے نکاح، ایک ہے طلاق، اور ایک ہے رجوع کرنا۔ اب رجوع کو سمجھ لیجئے، رجوع کرنا ہماری بچیاں اور جو اکثر بچے بھی جو ہیں لڑکے، وہ اس بات کو، ان کو علم نہیں ہے، رجوع کرنا کانٹیکٹ کرنے کو ہی وہ سمجھتے ہیں کہ کال کر دی، بات کر لی، یہ رجوع کر لیا۔ نہیں، میاں بیوی کا جو ایک حق زوجیت ہے اس کو ادا کرنا، اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں۔ جو میاں بیوی کا تعلق ہے، جسمانی تعلق کو قائم کرنا، اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں۔ میرے پاس چونکہ روٹین کی پریکٹس میں لوگ ایسے آتے ہیں، ایسے کیسز آتے ہیں، اس لیے میں آپ کو ان حقائق کے اوپر یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب ان سے میں نے کہا کہ آپ رجوع کر لیں، ان سے رجوع کیا، ہاں جی میں نے فون کیا تھا، فون کرنا رجوع نہیں ہے، پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ رجوع ہے۔ اب اگر یہی چیز قرآن کو پڑھا ہو، حدیث کو پڑھا ہو، سیرت کو پڑھا ہو، سنت کو پڑھا ہو، صحابہ کی زندگی کو دیکھا ہو، اور اس کے بعد پھر آگے معاملات کو دیکھا ہو، کسی علمی محفل میں، اچھی مجلسوں میں بیٹھے ہوں، دین کی سمجھ لی ہو، تو پتہ چلے گا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ اب شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، چاہے وہ 3 مرتبہ دی، چاہے وہ 1 مرتبہ دی، اب اس کی طلاق ہو گئی، اب بیوی اسی وقت چلی گئی۔ اب یہاں پر مسئلہ ہے، حکم یہ ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو روکے رکھو یہاں تک کہ وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں۔ 3 ماہ اور 10 دن کی عدت وہ پوری کر لیں۔ اس کے دوران ہسبینڈ کو اختیار ہے کہ اس سے رجوع کرے، اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو اس کی 1 طلاق ہوگی اور باقی اس کے پاس ابھی چانس ہوگا، وہ زندگی گزارنے کے لیے آپ جو ہے دوبارہ سے اپنی زندگی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن 1 طلاق اس کی ہو چکی ہوگی اور نکاح کے بعد وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ادا بقبول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو طیش میں آ کر، غصے کی حالت میں آ کر اس کو طلاق دے بیٹھا ہوں، اب مجھے پچھتاوا لگا ہے، اب مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنی بیوی کو 1 نشست میں 3 طلاقیں دی ہیں کہ 3 طہر میں دی ہیں؟ اس نے کہا میں نے 1 ہی نشست میں اس کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری 1 طلاق ہوئی ہے، اب چاہو تو اس کو خوش دلی کے ساتھ پلٹا لو، یعنی رجوع کر لو اس سے، اور چاہو تو انتظار کرو اس کے طہارت کے پیریڈ کا، پھر اس کو دوسری طلاق دو، پھر اس کے بعد اس کو فارغ کر دو۔ 2 مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے اس کو لوٹا لینے کا، جب تک کہ وہ حلالہ کی صورت نہ پیدا ہو جائے۔ اور حلالہ کیا ہے یہ بھی جان لیجئے اس چیز کے بارے میں کہ یہ وقتی طور پر حلالہ کرنا یہ گناہ ہے، درست نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کی نیت سے اگر ایک عورت جو ہے کسی مرد کے ساتھ شادی کرتی ہے اور رشتہ ازواج کے اندر وہ پرفارمنس میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے درمیان نہیں بنتی، کسی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، تو اب اس عورت کو حق ہے کہ وہ واپس اپنے پہلے ہسبینڈ کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اس سے پہلے کوئی صورت نہیں ہے۔
تو 3 طہر کے اندر 3 مرتبہ جو طلاق دینے کا سلسلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عہد نبی میں ایسے ہی ہوتا رہا. ابوبکر صدیق کا دور آیا تو ایسے ہی چلتا رہا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو پہلے 2.5 سال تک ایسے ہی ہوتا رہا. اس کے بعد لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ نہ میں تمہیں رکھوں گا نہ میں تمہیں چھوڑوں گا. طلاق دے دیتے تھے, جیسے ہی عدت پوری ہونے لگتی اس سے رجوع کر لیتے. عورت کے لیے مصیبت اور ایک عذاب کھڑا کر دیا. اس معاملے کو کنٹرول کرنے کے جس طرح دفعہ 144 لگتی ہے, تعزیرات لگتی ہے, علماء کا اور فقہ کا ایک اجماع ہوا, ایک اکٹھ ہوا, ایک اجتہاد ہوا, اور انہوں نے تعزیراتی طور پر ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو 3 ہی طلاقیں جو ہے وہ اپلائی کر دیا, اور لوگوں نے اسی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. وہ تب سے اب تک جو ہے وہ معاملہ ایسا ہی چل رہا ہے. اس کے بعد پھر اماموں کے اوپر لوگ چلے گئے, ہر ایک نے اپنے اپنے امام کو فالو کرنا شروع کر دیا, اور اس طرح سے ہمارے اندر مختلف جو ہے یہ تفرقہ بازی جب آ گئی تو اس کے اندر بھی ہر ایک نے اپنے اپنے سلسلے کے مطابق اس کو چلا لیا. ابھی آپ کو پریکٹس کی بات بتا رہا ہوں روز کی. ایک صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی, میں اہل سنت والجماعت بریلوی ہوں, تو میں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو. اب میں نے جب فتویٰ لیا انہوں نے کہا تمہاری طلاق ہو گئی ہے. میں نے جو ہے وہ اہل حدیث سے فتویٰ لیا, انہوں نے کہا کہ تمہاری ایک طلاق ہوئی ہے اور تم دوبارہ سے رشتے میں منسلک ہو سکتے ہو. زندگی میں اگر تم دوبارہ جاؤ گے تمہاری دوسری طلاق ہوگی, پہلی نہیں ہوگی. تلوار لٹے گی نا ایک, دونوں احتیاط کریں گے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں گے. اب اس نے کیا کیا, کہتے جی میں نے وہ فتویٰ لے کر اس کو واپس لے لیا. پھر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد ہمارے درمیان نہیں بنی, میں نے پھر اس کو طلاق دے دی. تو پھر میں نے اہل شیعہ سے میں نے فتویٰ لیا اور پھر میں نے اس کو پلٹا لیا. پھر اس کے بعد ایسا ہوا میں نے دیوبند سے فتویٰ لیا اور پھر میں نے اس کو پلٹا لیا. اب میرا دل نہیں کرتا, میں نے کہا بچہ بھی کوئی نہیں, اب کس کو کہو گے جا کے. تو یہی چیز اگر وہ قرآن کو پڑھ لے تو اس کو مختلف فقہ کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے. بات صرف اتنی سی ہے, اس پوائنٹ کو سمجھ لیجئے. جذباتیت جو ہے وہ خرابی پیدا کرتی ہے. جذبات جو ہیں وہ خراب کرتے ہیں, ایموشنز جو ہیں وہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں. اگر ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں اگر کوئی جھگڑا ہو بھی گیا ہے, کوئی مسئلہ ہو بھی گیا ہے, اگر ان کے پاس قرآن کا علم ہوگا, اگر ان کے پاس سورۃ تحریم سورۃ طلاق کی بات ہوگی, ان کو سارا پڑھا ہوگا, انہوں نے اس کو ڈیٹیل سے سامنے آئی ہوگی, تو ان کو پتہ ہوگا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ اگر تم لوگ طلاق دے دیتے ہو تو ان کو طریقے سے, اس طریقے سے طلاق دو, ان کی طہارت کے پیریڈ کے اندر طلاق دو, اس کے بعد ان کی عدت تک ان کو اپنے پاس روکے رکھو. وہ روکے رکھنے کا وجہ کیا ہے؟ فرض کریں اب اس کے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اب جذبات میں آ کے اس کو طلاق دے دی ہے. اب بچوں کی طرف جب وہ دیکھیں گے دونوں تو ان کو ان کا فیوچر نظر آئے گا. ان بچوں کی خاطر ایک دوسرے کو قبول کریں گے, ان بچوں کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی طرف مائل ہوں گے, سیکریفائس کریں گے اور لوٹا لیں گے دوسرے کو اپنی طرف. رشتہ بچ جائے گا. یہ تب ہوگا جب لڑکی ہے جو بیوی جو ہے وہ ہسبینڈ کے گھر میں ہوگی. جب اس سے چلی جائے گی تو اس سے کانٹیکٹ کیسے کرے گا؟ اس کے پیرنٹس اس کو ملنے نہیں دیں گے, اس کے گھر والے اس کو ملنے نہیں دیں گے, ادھر سے اس کے گھر والے اس کو جانے نہیں دیں گے. تو ایک عمل تو پہلے شیطان نے کاٹ دیا, آپ کا قطع رحمی کر دی, توڑ دیا. اب وہ رشتے کو بھی توڑے گا. تو اس لیے اگر کسی سے ایسا کوئی معاملہ سرزد ہو جاتا ہے, جذبات میں آ کر ایسی بات ہو جاتی ہے, تو بیوی کو اپنے گھر میں ہی رکھیے اور اپنے اللہ سے توبہ کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ کوئی بہتر سبیل پیدا کر دے. جب بہتر سبیل پیدا ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک بیوی کے دل کے اندر نرمی پیدا کر دے, وہ معافی مانگ لے. ہو سکتا ہے شوہر کے دل میں رحم آ جائے, وہ معدت والی بات آ جائے اور وہ اس کو معاف کر دے بچوں کی خاطر, اس کو قبول کر لے, لوٹا لے. رشتہ بچ جائے گا. بچوں کے سر کے اوپر سے ماں باپ جو ہیں وہ نہیں ہٹیں گے. ایک سکیٹرڈ فیملی جو ہے وہ نہیں ہوگی, اور بچوں کی پرسنالٹی کے اندر ان کے اندر ایک ایسا فقدان نہیں آئے گا جو کہ گڑبڑ کا باعث بنے گا. اب یہ علم قرآن سے ملے گا, یہ علم آپ کو حدیث سے ملے گا, یہ علم آپ کو سیرت سے ملے گا, سیرت طیبہ, حیات طیبہ.
صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو پڑھیے، جانیے، آپ کو کافی سمجھ آ جائے گی اس کے بارے میں. اب سیکنڈ تھنگ کیا ہے کہ طلاق. اگر ایک میاں بیوی کے درمیان میں آپس میں نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکتے. میں دو چیزیں بیان کروں گا. پہلے ایک حدیث پاکہ سن لیجئے. ایک صحابی کی بیگم جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر میں بظاہر کوئی شرعی عیب نہیں ہے، جسمانی طور پر بھی کوئی ایسی کمی نہیں ہے، میرا نان نفقہ بھی پورا کرتے ہیں، لیکن ایک طبعی طور پر میرے دل میں ان کے لیے محبت نہیں ہے، میرا دل ان کی طرف مائل نہیں ہوتا، میرے دل میں ان کے لیے محبت نہیں اٹھتی، اور مجھے لگتا ہے کہ میں ان کا حق ادا نہیں کر پا رہی جیسا کہ کرنے کا حق ہے، تو میں ان سے طلاق چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعی ایسا ہی ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اس نے تمہیں کوئی مہر میں کوئی تحفہ دیا ہے بڑا؟ انہوں نے کہا ہاں ایک باغ دیا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ اگر تم وہ باغ اس کو واپس کر دو تو؟ کہا ٹھیک ہے، میں اسے واپس کرنے کو تیار ہوں. آپ نے اس صحابی کو بلایا اور ان سے سارا معاملہ کہا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے وہ باغ ان سے لے لیا اور اللہ کے نبی نے ان کے درمیان میں خلا کا سلسلہ کروا دیا، طلاق کروا دی. عورت کو طلاق لینے کا یعنی خلا جس کو کہتے ہیں اس کو لینے کا صرف 2 یا 3 کنڈیشن ہیں جن کے اوپر اس کو حق ہے. ایک تو شرعی طور پر وہ اس سے کوئی غیر شرعی معاملات کرائے، شرک کروائے، غیر اللہ کو پوجائے، ٹھیک ہے، اور سیکنڈ حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اور اس سے جو ہے غیر شرعی کام کروائے، جسم فروشی اور اس طرح کے دوسرے فضولیات معاملات، یا بہت زیادہ مار پیٹ کرے اس کو، اس کے چہرے کے اوپر، اس کے نازک حصوں کے اوپر اس کو داغے، اس کو مارے پیٹے، کھانا دینے کے اندر ہونے کے باوجود اس کو دینے نہ دے، اس کو روٹی نہ دے، اس کو کھانا نہ دے، مار پیٹ کرے اس کے ساتھ، اور ایسا حالات پیدا کر دے کہ وہ بچی جو ہے وہ مرنے کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر مرنے کو ترجیح دے. تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو اختیار ہے کہ اس درندہ صفت انسان سے جو ہے دوری اختیار کر لی جائے، علیحدگی اختیار کر لی جائے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب علیحدگی اختیار کی جائے تو بتائیں اس کے بارے میں کہ یہ اس طرح کا، اس طرح کا، اس طرح کا، تاکہ اور بچیاں بچ جائیں. خاموشی کے ساتھ اس کو پی نہ جائیں، نشر کریں اس کو تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کس نیچر کا بندہ ہے. اس کے خاندان میں بتائیں سب کو. میں تو یہی کہتا ہوں جی کہ اگر ایک بندہ آپ سے غیر شرعی کام کرواتا ہے، غیر شرعی حرکات کرواتا ہے اور آپ کو مارتا پیٹتا ہے، کھانے کو بھی نہیں دیتا، تو ضرور یہ بتا کر جاؤ. یہ حدیث کے مطابق ہے، تاکہ کوئی اور اس کے چنگل کے اندر نہ پھنس جائے. اس کے علاوہ کہا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے غربت، تنگ دستی، یہ جو ہے کسی طور پر بھی خلا لینے کا جواز نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اور جو بغیر کسی عذر کے، شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہیں، طلاق چاہتی ہیں، خلا مانگتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں اچھی نہیں ہوتی اور ان کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے. حالانکہ جنت کی خوشبو 2 میل دور سے جو سونگی جائے گی، ان عورتوں کے اوپر جنت کی خوشبو حرام کر دی میرے رب نے، بغیر کسی شرعی عذر کے خلا مانگنے والی، طلاق مانگنے والی عورتوں پہ. لیکن جو کنڈیشنز میں نے بتائی ہیں، اگر یہ کنڈیشن پرویل کر رہی ہیں تو پھر رائٹ ہے، آپ لے لیں. اللہ اکبر. اور ایسے ہی شوہر جو ہیں وہ اگر اپنی بیوی کا حق نہیں ادا کر رہے، ہن لباس، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. اور لباس کا کام میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کے جسم کے عیبوں کو چھپانا ہے، سردی اور گرمی سے بچانا ہے، اور اگر وہ لباس یہ کام نہیں کر رہا تو وہ لباس درست نہیں ہے. اللہ اکبر. اور عورت کو کہا گیا کہ تم بہت کثرت سے استغفار کیا کرو، تم لوگ ناشکری بہت کرتی ہو. کہا کس کی؟ اللہ کی. کہا نہیں، اپنے شوہر کی. ساری زندگی تمہیں اچھا کھلاتا پلاتا ہے، اور کچھ برے دن آ جاتے ہیں اور تم شکوے پہ آ جاتی ہے. تمہارے گھر میں تو ایک دن بھی مجھے سکون کا نہیں ملا، جب سے میں بیاہ کر آئی ہوں اذیت میں ہوں، تمہارے پاس رہتے میری زندگی عذاب ہے. تو اگر وہ بندہ ایسا نہیں ہے تو انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ ضرور انصاف کرتا ہے.
اس لیے اس طرح کی باتوں سے، اس طرح کی چیزوں سے بچیے. ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے سمجھوتے کی نرم گرم چادر کی بکل مار کر زندگی گزاریے. بچوں کی خاطر، ان بچوں کی خاطر آپ دیکھیے کہ جن کی خاطر آپ نے یہ رشتہ نبھانا شروع کیا ہوا ہے، اس کو انجام تک تو لے کے چلیے. ماں باپ ہونے کا سیکریفائس بھی تو کرنا پڑتا ہے. بڑی بڑی اچھی خواتین بھی ہیں جو اپنے بچوں کو سمیٹ کے بیٹھی ہوئی ہیں. ان کے ہسبینڈ نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کو مارا پیٹا، کھانے پینے سے روکا، کھانے پینے سے تنگی دی اور مصیبتیں دیں، تہمتیں لگائیں، الزامات لگائے، اور جب ان کے درمیان میں علیحدگی ہو گئی انہوں نے خاموشی کے ساتھ اپنی بچوں کو سمیٹ کر بیٹھ گئیں، عزت کے ساتھ. اور یہ بہت بڑی ہمت کی اور حوصلے کی بات ہوتی ہے. اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی طرف اٹھنے والی انگلیاں، اپنی طرف اٹھنے والے سوالات کو سننا، ان کو برداشت کرنا بہت بڑی بات ہے، صبر اور عزم کی بات ہے. اللہ ایسی سب خواتین کے ساتھ اپنی رحمت اور اپنی جو ہے وہ خاص عنایت کرے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ طلاق میں جلد بازی کیوں ہوتی ہے اور یہ جذباتی معاملہ کیوں ہوتا ہے. ہمارا سوشل میڈیا، ہمارے ڈرامے، ہمارا کلچر جو ہمیں دکھا رہا ہے وہ بہت نیگیٹیوٹی ہے، بہت غلط ہے. جوڑ توڑ پہلے یہ انڈین ڈرامے کرتے تھے، اب ہمارے اپنے ڈرامے کر رہے ہیں. جو پرائیویٹ پروڈکشنز ہیں آپ ان کو دیکھ لیجیے، اس میں کیا سکھایا جا رہا ہے. یہ سب کچھ ہے. اور ذرا سا بھی معاملات ایسے آتے ہیں کہ میری تمہاری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، میں نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق دے دو. لڑکیاں تقاضا کرتی ہیں طلاق کا، 20 دن 25 دن 1 ماہ 2 ماہ شادی کو ہوئے ہیں اور اسے طلاق لے رہی ہیں. کس لیے؟ کہ اس کو کہا کہ مجھے باہر آؤٹنگ کے لیے لے کر جاؤ، کھانا کھلا کے لے کر آؤ، مجھے پیزا برگر کھلاؤ، اور اس نے انکار کر دیا کہ میں تھکا ہوں، میں نہیں جا سکتا. اور اس نے اسی وقت سے جھگڑا کر لیا. جھگڑا اتنا طول بڑھ گیا کہ درمیان میں پیزا یا برگر ایک ایشو بن گیا اور اس بیس کے اوپر طلاق کی بات چلی گئی. اتنا اشتعال دلایا گیا کہ شیطان درمیان میں آ گیا اور اس نے ان کے رشتے کو ایکسپائل کر دیا. تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو پھر ہمارے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا. جذباتیت جو ہے ہماری خوراک، ہمارا رہن سہن، ہمارا سٹیٹس، ہماری نمود و نمائش، یہ ساری چیزیں اس طرف لے کے چل رہی ہیں. پہلے زمانے کے اندر خواتین اتنے پورے ٹبر جس کو ہوتے تھے اس کو سنبھالتی تھیں، ہسبینڈ کی سختیاں بھی برداشت کرتی تھیں لیکن سی نہیں کرتی تھیں. اب جو ہے ذرا سی بات برداشت نہیں ہوتی ہے. ہر ایک کی عزت نفس ہے، ایگو ہے. میری ایگو ہرٹ ہو گئی ہے، میری انا کو، میرے اندر کو نہ تو سننے کی عادت ہی نہیں ہے نا جی. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی آپ کو نہ کر دے. اگر کسی بھی مرد کو اتنا حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو کسی کے سامنے ڈانٹ دے یا اس کو کچھ بات ایسی کر دے، چاہے اس کی غلطی ہو بھی، وہ فوراً بھڑک اٹھتی ہیں اور اس کو اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لیتی ہیں اور پھر بہت بڑا ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے. اور شوہر بھی اس میں کم نہیں کام کرتا. پھر شوہر کی بہنیں، اس کی ماں، اس کی بھابیاں، بھائی، وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اس لڑکی کے ماں باپ شامل ہو جاتے ہیں، بہن بھائی شامل ہو جاتے ہیں اور وہ ہلہ شیری ہوتی ہے. پھر چل سو چل، پھر یہ رشتہ نہیں بچتا، خرابی کا باعث بن جاتا ہے. تو طلاق جو ہے یہ اس کی طرف مت جائیے، رشتوں کو سنبھالیے. طلاق جو ہے وہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں پر جب حالات نامساعد ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دیکھو کہ دونوں کے درمیان میں اگر مفاہمت نہیں ہو پا رہی ہے، دونوں گاڑی کو چلا نہیں پا رہے ہیں، تو پھر 2 بندے ادھر سے بیٹھیں جو سمجھدار ہوں، عاقل بالغ ہوں، ان دونوں کا مسئلہ سنیں، ان دونوں کے درمیان پیچ اپ کروانے کی کوشش کریں، عدل کے ساتھ کچھ کوشش کریں. اگر تو اس میں ان کو کامیابی ہو جاتی ہے فابہ ہے، اگر نہیں ہوتی ہے پھر ان دونوں کو آرام سے، آہستگی سے، بغیر ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں، الزامات لگائے ان دونوں کو علیحدہ ہو جانا چاہیے. یہ تعلیم ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے. سورۃ تحریم کے اندر آپ پڑھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، جب کیا نبی جب آپ نے اپنی ایک بیوی کو ایک بات بتائی اور اس نے آپ کا راز نہیں رکھا اور دوسری کو بتا دی، تو اس طرح سے معاملہ جب چلا تو کہا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ان کو چھوڑ دو. تمہارا مولا جو ہے جبریل ہے، تمہارا مولا اللہ ہے، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ارواح ہیں، میں تمہیں اس سے بہتر دے دوں گا. کنواری بھی ہوں گی، شادی شدہ بھی ہوں گی، اور روزہ رکھنے والی ہوں گی، نمازیں پڑھنے والی ہوں گی، سچی ہوں گی، راست باز ہوں گی.
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ دس از ناٹ دی اینڈ آف گیم، اینڈ آف ڈے. عورت اگر ایک شوہر کے ساتھ نباہ نہیں کر پا رہی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میری زندگی یہاں پر گھٹن کا شکار ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو اس کو حق ہے کہ وہ اس سے کنارہ کر لے. لیکن یہ تب ہے جب حالات اتنے نامساعد ہو گئے ہیں کہ اب اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے واقعتاً جائز طور پر. تو یہ جج کون کرے گا؟ وہ دونوں جج تو کر ہی رہے ہیں. جو تھرڈ پرسن ہیں ان کی فیملی میں سے وہ دیکھیں گے، سنیں گے اور ان کے درمیان ان معاملات کو مفاہمت کے ساتھ سلجھانے کی کوشش کریں اس گتھی کو. اگر نہیں سلجھتی تو پھر اس کو ختم کر دیجیے، پھر دوسری طرف موو کر جائیے. لیکن اگر آپ صرف چھوٹی سی بات کے اوپر ایک طلاق دے دیں اور چھوٹی سی بات کے اوپر طلاق مانگنا شروع کر دیں جو کہ ایک فروئی سا معاملہ ہے، تو یہ غلط ہے. میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ ہم لوگ ایسے کمزور اپنے عقائد کے ہو گئے ہوئے ہیں کہ اگر ایک طرف تو ہم فرقہ واریت کے اندر اتنے زیادہ الجھ گئے ہوئے ہیں، کسی کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، لیکن جب معاملہ یہاں پر آتا ہے طلاق کا تو فتوے لے لیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے ایمان آپ کا، یہ ہے ایمان آپ کا، یہ ہے آپ کا مسلک، یہ ہے آپ کا ایک کنیکشن. اتنی کمزور بانڈنگ ہے آپ کی. تو قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور دیکھیے کہ قرآن ہمیں سکھا کیا رہا ہے، بتا کیا رہا ہے. تین طہر میں 3 مرتبہ طلاق ہے جی. اور اب تو شریعت کونسل نے بھی اس چیز کے اوپر جو ہے جرم قرار دے دیا ہے کہ ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دینا غالباً قید بھی ہے اور لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے. تو کس لیے ہے؟ میں ایک عرصے سے اس بات کو اپنے جتنے بھی جہاں پر بھی میں بیان کرتا ہوں، میں یہی بات کہتا آ رہا ہوں کہ اس چیز کو سنیں، اس چیز کو سمجھیں، قرآن کو دیکھیں. مسالک بعد میں ہیں، پہلے آپ نے قرآن کے فیصلے کو دیکھنا ہے. قرآن کا ترجمہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے، جس مرضی زبان میں کر لیں. اور دوسری بات اس کے اندر جو عدت کا ٹائم پیریڈ ہونا ہے اس کو دیکھیے. آج کل طلاق ہوئی ہے اور دوسرے دن ہی خاتون جو ہے وہ باہر گھوم پھر رہی ہے، غیر محرموں سے بات کر رہی ہے اور جوان ہے وہ. یہ کیا ہے؟ کوئی اس کو بتانے والا نہیں ہے، کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں ہے کہ قرآن کو فالو کرو. 3 ماہ اور 10 دن اوپر یہ تمہاری عدت ہے. تم نے گھر میں رہنا ہے، سادگی میں رہنا ہے، بکل مار کے رکھنی ہے اپنے آپ کو. اس کے دوران کسی قسم کی کوئی شادی کے معاملات کو آگے نہیں چلانا، کسی بات کو آگے پروسیڈ نہیں کرنا، کسی چیز کو لے کے آگے نہیں چلنا، کسی سے میل ملاپ نہیں کرنا. اور 3 ماہ 10 دن جب گزر جائیں اس کے بعد پھر تم اپنے طور پر جو بھی معاملہ کرنا چاہتے ہو کرو. اور اگر ایک عورت کی شادی ایک ہسبینڈ کے ساتھ ختم ہو گئی اور اس کے بعد اس نے کہیں اور کی اور وہاں سے بھی ختم ہو گئی، اب اگر وہ واپس جانا چاہتی ہے تو اس کے جو ماں باپ ہیں، اس کے جو بھائی ہیں، ان کو یہ اختیار رب نے نہیں دیا کہ اس کو روکیں. یہاں پر لوگ اپنی عزت اور غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، کسی طور پر نہیں، اب واپس اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. غلط ہے. ہو سکتا ہے، قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے، تو پھر میں اور آپ کون ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے. اس لیے میرے پاس بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے میاں بیوی آتے رہے ہیں اور ان کے درمیان بازار میں گئے ہیں، غصہ آیا، ایک دوسرے کو طلاق دے دی ہے اور واپس آ کے پھر کبھی اس مدرسے میں، کبھی اس مدرسے میں، کبھی کہاں فتوے لے کر آئے. میرے پاس ہے، میں نے کہا میں تو نہ مفتی ہوں جی، نہ میں کوئی عالم ہوں. آپ 2 منٹ صبر کیجئے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. میں نے قرآن کھولا، قرآن کھول کے ان کے سامنے رکھ دیا. میں نے کہا یہ پڑھ لیجئے، جتنا پڑھا لکھا میں ہوں مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے آپ ہیں، آپ اس کو پڑھ لیجئے اللہ کیا فرما رہا ہے، پھر آگے آئیے یہ پڑھ لیجئے اللہ کیا فرما رہا ہے، پھر یہ پڑھ لیجئے اللہ کیا فرما رہا ہے. اب دیکھ لیجئے، فیصلہ کر لیجئے. اب دیکھ لیجئے، فیصلہ کر لیں آپ کہ کیا ہے معاملہ. ہم نے کمپلیکیٹڈ بنا دیا اس کو، بہت کمپلیکیشن اس میں لے دی ہیں. ہر چیز کے اندر ہم کمپلیکیشن پیدا کرے جا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، we're doing nothing. یہ تو فیصلہ ہے جی. میں نے بات کی تھی کہ 3 چیزیں چاہے مذاق میں کی جائیں چاہے سنجیدگی سے کی جائیں اپلائی ہو جاتی ہیں. اس میں سے ایک ہے نکاح. اگر ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا. میں نے حدیث سنائی تھی کہ صحابی اور صحابیہ کارواں سے بچھڑ گئے
انہوں نے شیطان کے نرگس سے بچنے ایک دوسرے کو ایجاب و قبول کر لیا, میاں بیوی کے رشتے میں آ گئے, سرکار کے پاس گئے, جا کے بتایا تو آپ مسکرائے, آپ نے کہا تم نے بہت بڑے کو گواہ کیا, جاؤ اب جو ہے ولیمے کا کھانا کھلا دو اور سب کو اعلان کر دو, بتا دو. تو نکاح چار دیواری کے اندر بھی ہو گیا. اس وقت کنڈیشن ایسی تھی کہ ان دونوں کے لیے اس وقت اس نکاح کو اوکے کر دیا گیا, لیکن بعد میں بتا دیا گیا کہ بہترین ہے کہ اس میں گواہ موجود ہوں تاکہ تمہاری رسپیکٹ ہو, عزت ہو, اور اس طرح سے معاملہ خرابی کا باعث نہ بنے. لیکن اللہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے. اب ہوتا کیا ہے, اب ڈراموں کے اندر مختلف پلیس کے اندر وہ جو ہیں کریکٹرز جو ہیں دوسرے کو قبول کرتے ہیں, اب وہ چاہے مذاق میں کر رہے ہیں چاہے وہ کھیل میں کر رہے ہیں, تو وہ تو ہو گیا. اب اگر میاں بیوی ریئل میں ہیں اور وہ ڈرامے میں پلے کر رہے ہیں کوئی, اور اس نے کہا میں تمہیں طلاق دی, پراپر طریقے سے وہ طلاق اس نے کر دی, تو وہ بھی اس کی طلاق ہو گئی ایک. اب وہ کیا کریں گے, پتہ ہے ان کو کچھ؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاس ایسے ایسے خواتین آتی ہیں اور وہ آ کے مجھے کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے فلاں سال, آج سے 5 سال پہلے مجھے اس نے طلاق دی, اور اس کے بعد پھر جو ہے ہمارا رشتہ چلتا رہا, پھر اس نے مجھے طلاق دے دی, پھر ہمارا رشتہ چلتا رہا, پھر اس نے مجھے طلاق دے دی, میرا بچہ بھی ہو گیا, اس کے اندر ایک بچہ یہ میرا ہو گیا, ایسے ایسے. تو اب میں نے مسئلہ سنا ہے, تو مجھے بتائیں کہ میں وہ سارا کچھ کیا ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو علم تھا پہلے اس مسئلے کا؟ اس نے کہا کہ ہاں جی. میں نے کہا پھر آپ نے جان بوجھ کر اس عمل کو کیا تو آپ نے گناہ کیا. کہتی ہے میں نے اس لیے کیا کہ میں نے اپنے گھر بات کی, میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں, میرے بھائی اور میری بہنوں نے کسی نے بھی مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ واپس مت آنا, ہم تمہیں کہاں پر سنبھالیں گے, ہم اپنے نہیں سنبھال سکتے, تمہارے کیا سنبھالیں گے. تو میں نے اس مجبوری سے جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ میں نے وہ اس رشتے کو قائم رکھا. تو اب مجھے صرف یہ بتا دیں کیا یہ حلال ہے حرام ہے؟ اب مجھے بتائیں. دین کی ہماری سمجھ یہ ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, بس انگلیاں اٹھانی آتی ہیں. یہ جو دین کے اور اسلام کے جو نام نہاد قسم کے لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ پہلے بیسکس کی طرف آئیں, یہ بنیادی باتیں بتائیں. اور ہمارے اندر جذبات, جو بھڑکیلے جذبات ہیں نا, جو بھڑک اٹھتے ہیں, 2 منٹ سے پہلے کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی, ہائپر ہو جاتے ہیں ہم. میں بھی اس میں شامل ہوں, آپ سب بھی اس میں شامل ہیں. تو اس کو کٹ ڈاؤن کیجئے, اس کو ختم کیجئے, شیطان کے پیروکار نہ بنیے, اور طلاق کے رجحان کو ختم کیجئے. یقین کریے آنے والا وقت بہت مشکل وقت آ رہا ہے, بہت مشکل وقت آ رہا ہے آنے والا, اور بڑی خرابی پیدا ہو جانی ہے. اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو تعلیم دیں, ان کو سکھائیں, ان کو بتائیں, قرآن کی تعلیم دیں, ان کو شادی کے بارے میں بتائیں, شادی کیا ہے, طلاق کیا ہے, رجوع کیا ہے, کمپرومائز کرنا کسے کہتے ہیں, سمجھوتا کیا ہے. ان کو عزت کرنا سکھائیں, زبان کے ساتھ, عمل کے ساتھ. ان کے حقوق ان کو بتائیں, ان کے فرائض ان کو بتائیں. اپنے ایمان سے سوچیے گا, آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو جب ان کی شادیاں کرتے ہیں تو ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, کبھی لے کے ان کو بیٹھے ہیں. مائیں بیٹوں کو بیٹھتی ہیں, پتر میں نے پیسے دے, تیرے ایسے کیا بھی شے لے کے آنی, تیری بڈھی ایسے ابھی لے کے آنا ہے. بیٹی سے کہتی ہیں, بیٹی کے ماں کے پاس آتی, ماما مجھے یہ والا لہنگا میں نے لینا ہے, میں نے یہ والا کرنا ہے, میں نے یہ ڈیزائن کا زیور بنانا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. دیٹس اٹ. اس کے سوا کچھ نہیں ہے, اس کے سوا کچھ پتہ نہیں ہے. کبھی ماں نے اپنی بیٹی کو بٹھا کے بتایا کہ بیٹا دیکھو تم شادی کر کے جا رہی ہو, ایک نئی زندگی ہے, نئے لوگ ہیں, اور ایسے ایسے ایسے, میں جب آئی تھی تب یہ تھا, گرم سرد باتیں ہونی ہیں, سننی ہے, ان کو سمجھانا ہے, ہسبینڈ کو توجہ دینی ہے, گھر کو دیکھنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ جو بیٹا ہے اس کو باپ نے کبھی بتایا کہ پتر ہن تیرا بیاہ کر لیں گے اسی, تو ہن سمجھدار ہو گئے ہیں, ہن تو اپنی ذمہ داری سنبھالنی ہے, اپنا کارداری چلانی ہے, دونوں پاسے تڑے برابر رکھنے, بھیناں نال بھی, ماں دے نال بھی, بیوی دے نال بھی, ایک پاسے چکا نہیں کر دینا, بیلنس رکھنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے.
تو پھر انشاءاللہ اگر یہ سب کچھ ہم کریں گے، اگر ان چیزوں کی کاؤنسلنگ کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر یہ طلاق کا رجحان جو ہے، یہ جو ایموشنل جو طلاق ہے، جو جلد بازی کی طلاق جو ہے، یہ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور جو پھر میں آخر میں وہی بات کہوں گا کہ جہاں پر حالات نامساعد ہو جاتے ہیں وہاں پر بے شک اچھے طریقے سے آپ کو راستہ بدل لینا چاہیے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ لیکن یہ جو جذباتیت میں آ کر، ایموشنز میں آ کر اور کسی ایک چھوٹی سی بات کے اوپر بھڑک کر طلاق والا معاملہ ہے، اس کو کٹ ڈاؤن کیجئے۔ آج کا ٹاپک میرا صرف اسی طلاق کے اوپر ہے، میں کوئی آپ کو شرعی مسائل یا آپ کو وہ طلاق کے اوپر یہ ٹاپک وائز نہیں بتا رہا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو طلاق جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر غور کیجئے۔ یہ جو جذباتی اور بھڑکیلی طلاق ہے اس کو کٹ ڈاؤن کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی بہت سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ بچوں کو اور بچیوں کو دونوں کو جو ہے وہ تعلیم دیں، ان کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اچھی باتیں ہیں ان کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البیان، صدق اللہ العظیم۔ اور ایک اور ریکویسٹ آپ سے میں یہ کروں گا کہ آپ مجھے بے شک جس ٹاپک کے اوپر آپ بات سننا چاہتے ہیں آپ مجھے کامنٹس میں وہ بتا دیا کریں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کوئی سنا ہے میرا لیکچر تو اب آپ کے دل کے اندر ہے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بھی جاننا ہے، تو اس طرح سے آپ بتا دیجئے اس میں مجھے۔ اس سے کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کا، آپ کا سوال بہت سارے لوگوں کا جواب ہو جائے گا۔ جیسے کہ میں تو اپنے طور پہ جو بہتر سمجھتا ہوں، جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹاپکس ایسے ہیں، ہاٹ ٹاپکس ہیں، ان پہ بات کرنی چاہیے، ڈفرینٹ طریقے سے، تھوڑا سا یونیک سٹائل سے اس پہ بات کرنی چاہیے، تو میں کرتا ہوں۔ لیکن ہم یہ اتنا وسیع سمندر ہے، ہم اس کو سمیٹ نہیں سکتے۔ تو آپ کو جون سی چیزوں کے بارے میں جاننا ہے وہ مجھے بتا دیں، وہ ریکویسٹ فائل کر دیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کے اوپر بات کروں گا۔ وما علینا الا البیان، صدق اللہ العظیم۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا بہت زیادہ، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔